تو آئی تھنک جب آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے پاور ہاؤسز ہوں تو آپ کو دنیا میں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا، آپ کو کیا چیز چاہیے؟ پیسہ آپ کو مسکراہٹ نہیں دے سکتا، پیسہ آپ کو موٹیویشن نہیں دے سکتا، پیسہ آپ کو ریزیلینس نہیں دے سکتا، پیسہ آپ کے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا. کیا وہ چیز ہے جو اندیکھی ہے؟ وہ یہی ساری چیزیں، وہ پیار ہے، وہ ٹریننگ ہے، وہ گرومنگ ہے، وہ ول پاور ہے، وہ ڈٹرمنیشن ہے. یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ انسان تو گھٹی میں لے کے آتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس گھٹی کو کھولتا کون ہے؟ وہ ماں کھولتی ہے. تو آئی تھنک دس از دا ٹیک اوے فرام دس سچویشن، جو میں نے اس ٹائم پہ میں نے سوچا اور پرکھا اور اس کے بعد میں نے پروف کیا. الحمدللہ. اس سب کے بعد سب سے زیادہ باتیں آپ نے اپنے آپ سے کی، اللہ رب العزت سے کی، ابا سے کی، اماں سے کی، بھائی سے کی؟ سب سے زیادہ کلام کس سے کیا اس سب کے بعد؟ یہ جو سائٹ ٹو ویژن والا سفر ہے، اس میں زیادہ کلام کس سے رہا؟ دنیا تو ہٹ گئی بیچ میں سے، رہ کون گیا؟ دنیا تو ہٹ گئی. دنیا تو ہٹ گئی بیچ میں سے، رہ کون گیا؟ میرا اللہ، میں اور میری سوچ. تو اب جب یہ گیپ ہی ہٹ گیا، یہ آنکھیں ہی چلی گئیں، تو دنیا ہٹ گئی. جب دنیا ہٹ گئی تو دنیاوی چیزیں ہٹ گئیں، سوچنے کا ٹائم مل گیا سوچ پہ. اور وہ گیپ جو تھا اب وہ ختم ہو گیا، وہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گیا. اب مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتا ہوں. اور حقیقت ہے کہ اگر میں اس دنیاوی ماحول میں ہوتا ابھی تو میں ایک ہجوم میں ہوتا. دیکھیں، ہجوم سے وہ کہتے ہیں نا اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ. تو اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ آپ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ ہوتے ہیں. آپ کے اندر کوئی ایسی یونیکنیس ہوتی ہے. پوری دنیا، ٹک ٹاک کیا ہے؟ ٹک ٹاک از اے اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ. ہر کوئی اپنا ایک تماشا پیش کر رہا ہے کہ میں ہر ایک سے ڈفرینٹ دکھوں اور میری فالوورز زیادہ ہوں. وہ کیسے آتا ہے؟ وہ اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ آتا ہے، یونیکنیس سے آتا ہے، ڈفرینس سے آتا ہے. تو اللہ کے سامنے اگر آپ اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ انہی چیزوں سے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے کہا دنیا تو ہٹ گئی، تو پھر وہ آپ کی ایک، اس کا مطلب پھر ہاٹ لائن قائم ہو گئی، یعنی وہ ہن نیڑے ہو کے سن رہے تھے، تسی بھی نیڑے ہو کے گل کر رہے ہو رب نال. از اٹ لائک دیٹ؟ نور بھائی، 8 بلین پیپل آر لیونگ آن دا ارتھ، اینڈ آؤٹ آف دیم لائک آپ اسے کہہ لیں 1.8 بلین ہوں گے مسلمس، اینڈ کرسچنز آر آلسو دیئر. تو دے آر ٹاکنگ ٹو گاڈ ایٹ دا سیم ٹائم، سارے ریلیجن. تو آپ کی باری کب آئے گی؟ آپ نے یہ سوچنا. صحیح. کیا آپ کے اندر، آپ کی اس دعا میں کتنی پاور ہوگی؟ کیا وہ ایسی چیز ہوگی؟ یو ہیو ٹو ڈیفائن کہ میں اس دعاؤں کا ایک، اللہ کی رب العزت کی ذات تو آپ کی سوچ سے بھی بڑی ہے. میری سوچ جو ہے اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا. میں سوچ کی ایک لمٹ پہ ہوں. فرشتے ایک سوچ کی، علم کی ایک لمٹ پہ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. میں ایک سوچ کی ایک لمٹ پہ ہوں، میں امیجن نہیں کر سکتا. لیکن میں نے یہ سوچتا ہے کہ کیا میں ایسا کام کروں کہ میری جو دعا ہے وہ اس عرش العظیم تک پہنچے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. تو وہ کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے تو کھلا چانس دیا ہوا ہے، یہ دنیا ہے، انجوائے کرو. تمہارے یہ 100 سال میرا ایک دن، ٹھیک، تمہارے 100 سال میرا ایک دن، وہ ججمنٹ ہے. ٹھیک. اب حضرت یونس کی بھی تو دعا پہنچی تھی ویل کے پیٹ کے اندر سے، ٹھیک ہے. وہ اس اندھیروں سے وہ دعا پہنچی تھی اس عرش العظیم پر، جس کو ایک فرشتہ لے کے آیا تھا. تو وہ کیا یونیک، وہ درد تھا ان کے اندر. ہر ایک، ہم ماشاءاللہ ایک ہمارا اسلام ریلیجن ہے، ہر نبی پہ ایک ایسی صحبتیں آئیں کہ ان کی جو دل سے درد نکلا اور وہ درد دعا میں چینج ہوا اور اوپر تک گیا. جی. اور نبی کریم نے کہا جتنی سب پیغمبروں پہ اتنی مجھ اکیلے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا آپ سب کو کمبائن کر لیں، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئی، خاتم النبیین. سبحان ٹھیک ہے. تو وہ چیز وی نیڈ ٹو اینالائز. ہم نے اپنی جو انالیسز کا جو ایک کوالٹی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یار یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، وائی وی آر ہیئر. ایسے نہیں ہے اچانک سے بس دنیا خود ہی
ہو گئی اور خود ہی سب کچھ ہو گیا. وہ تو پھر اگر میں کہوں ایز اے انسان نور بھائی کہ گاڑی فراری بن جا, گاڑی فراری بن جائے گی, یہ تو ناٹ پاسبل. کیوں؟ کریٹر نہیں ہے. صحیح. کریشن نہیں ہے, ہم کریٹ نہیں کر سکتے. کیسے ہوگی؟ فیکٹری بنے گی, سارا کچھ ہوگا, اس کی کریشن ہوگی. یہ تو اگر سوچ ہماری ہوتی ایسی یا ہم ایسا سوچتے تو فوراً وہ بن جاتی. صحیح. یعنی کہ جس طرح ہماری خواہش ہوتی اسی طرح آپ کی تکمیل ہو جاتی. بھی ہم جو ہے کہ خواہش کی تکمیل فوراً ہو گئی. بالکل صحیح. لیکن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب there is someone somewhere who is controlling everything. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. We need to prove it. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے اپنی اچیومنٹس بتائیں جی, جو میرے لیے بہت فخر کا باعث ہیں اور پھر میرے لیے ہی کافی شرمندگی کا باعث ہے. آپ کے لیے کیوں شرمندگی؟ ساڈے کو تو الجبرا نہیں سانو سمجھ آیا, انجینئرنگ بھی اور ایویشن بھی. یہ آپ نے اس کا اس واقعے کے بعد آپ نے اور کیا کیا پڑھائیاں کی؟ یہ آپ نے سب پہلے کر لیا والا جو آپ نے بتایا, یا اس کی ونڈ تو بتا دیں ذرا. فلائنگ میں پہلے کر چکا ہوا تھا, انجینئرنگ میں الیکٹرانکس پہلے کر چکا ہوا تھا, اور باقی جو سب میں نے بتایا یہ میں نے اپنی ویژول امپیئرمنٹ کے بعد کیا. وہ کس لیے کیا؟ اس کی ایک ریزن تھی, میں ایک مشن پہ تھا. ٹھیک. میں نے مشن یہ رکھا ہوا تھا کہ میں نے دنیا کو پروف کرنا ہے کہ if I can do this with this visual impairment or then why can't you. آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کے میں اگر ایک میرے سے ایک سینس لے لی گئی ہے, آنکھیں لے لی گئی ہیں جو مین چیز ہے, اس کے بغیر بھی اللہ نے ایک انسان کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے. تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, صاحب استطاعت ہیں, صاحب صحت ہیں, صاحب بصارت ہیں, تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اور اسپیشلی فار یوتھ یہ میسج ہے اس کتاب میں بھی. لیکن جو آپ کو دیکھ رہے ہوں وہ آپ کہتے ہیں کہ کس لیے کیا, لیکن اگر میں پوچھوں کیسے کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ معمولات میں کیا کر لیتے تھے؟ مطلب دس از ایکسٹریملی چیلنجنگ. شہباز, آپ کو نہیں لگتا یہ تو کہنا بہت آسان ہے, لیکن یہ آپ نے بہت محنت کی اس کے لیے؟ جی, دیکھیں, ایک سرٹیفکیشن, ایک سوشل پروجیکٹ پہ, ایک ٹاسک پہ میں نے بہت محنت کی, لیکن ایک چیز میں نے پروف کر دی کہ ہارڈ ورک ہیز نو میچ. یعنی کہ اگر آپ محنت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پلان کریں, اور پلان کرنے کے بعد آپ مایوس نہ ہوں کہ یہ کام, اچھا بیچ میں آپ کو فیلیئرز بھی آئیں گے, اور وہ فیلیئرز آپ کو ایک اسٹرانگ انسان میں تبدیل کرتے جائیں گے. اب انسان سمجھ رہا ہوتا ہے ہائے میں مر گیا, یہ ختم ہو گیا. نو ناٹ ایٹ آل. اصل میں وہ جو فیلیئر ہے آپ کی سوچ, آپ کی شخصیت کو اور اسٹرانگ بنا رہا ہوتا ہے.